بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیجی تاکہ جہاں پر بھی انسانیت کسی مشکل میں پھنس جائے یہ کتاب رہبر رہنما ہادی بن کر اسے اس مشکل سے نکالنے کے لیے آ جائے۔ ہمارا آج کے زمانے میں ایک بڑا مسئلہ، ایک ہماری مشکل، ہماری اپنی تربیت، ہماری اولادوں کی تربیت، بچوں کی تربیت، خاندان کی تربیت۔ اگر ہم جائیں اللہ کی کتاب کے سامنے کہ اللہ کی کتاب ہمیں بتا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، بچوں سے پہلے ہم اپنی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے خاندان کی ہدایت چاہ رہے ہیں، تو اللہ کی کتاب کیا تیرے پاس کوئی حل ہے؟ اللہ کی کتاب ہمیں جواب دے گی کہ آؤ ذرا قرآن اٹھاؤ تو صحیح۔ اس قرآن پاک کی پہلی آیت پڑھو گے، آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہیں پر ہمیں حکم ملے گا رک جا میرا بندہ، ذرا غور کر، جس اللہ کا ذکر ہے اس میں اس اللہ کی کتنی صفات ہیں۔ وہ اللہ خالق بھی ہے، وہ اللہ مالک بھی ہے، وہ اللہ رازق بھی ہے، وہ اللہ قہار قادر، اس اللہ کی کتنی صفات ہیں۔ لیکن اس اللہ نے اس کتاب میں اپنی کون سی صفت کا ذکر کیا ہے؟ اس آیت میں الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جس آیت کا ذکر کیا وہ رحمان اور رحیم ہونا ہے، یعنی وہ اللہ کہہ رہا ہے میرا قادر، میرا قہار، میرا جبار، میرا منتقم، یہ ساری صفات بعد میں ہیں جو میرے رب ہونے کے ساتھ جو صفت ملی ہوئی ہے، جو میری صفت سب پر غالب ہے، وہ رحمانیت ہے۔ میں اپنے بندے سے سب سے پہلے جو کرتا ہوں وہ محبت ہے۔ وہ بندہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی اگر ماں ہے تو میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرا وہ بندہ اگر میں اس کی تربیت کروں، میں اگر اس کو پالوں، رب نے کہا ہے اگلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین کہ وہ کائنات کا، وہ جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لیکن جب اس نے پالنے والا کہا تو پھر ساتھ کہا الرحمن الرحیم، وہ پالنے والا تو ہے، وہ تربیت کرنے والا تو ہے، لیکن اس کے پالنے پر بھی جو رنگ غالب ہے وہ سختی نہیں ہے، وہ جباریت نہیں ہے، وہ قہاریت نہیں ہے، وہ رحمان اور رحیم ہونا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اگر ہم نے اپنے خاندان کو ہدایت دینی ہے، اگر ہم دوسروں کی ہدایت کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو وہ رب جو سب سے پہلے دوسروں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا رہا ہے، اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اپنے پیار کے وعدے دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتیاں کی اور مجھ سے دور ہو گئے، مایوس نہ ہونا۔ اگر ایک بچہ جو گم ہو گیا ہو، جب وہ بچہ واپس آتا ہے تو ماں باپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس رب کو اس گناہگار انسان کے واپس آنے کی خوشی ہوتی ہے، جو آ کر دوبارہ اپنے رب کے سامنے اس کی اطاعت میں سر جھکا دے۔ تو بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو ہدایت دیں، تو سب سے پہلے جس نقطے کا خیال رکھنا ہے وہ رحمت ہے۔ پاک رسول نے کہا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہو تو پہلے ایک چیز کا خیال رکھنا، اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کا احترام کرنا۔ دوسری روایت میں پاک رسول سے یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اخلاق حسنہ سکھاؤ، اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ پھر کہا کیسے مزین کرو گے؟ کہا جو کام ان کے لیے آسان ہے کرنا وہ ان سے قبول کرو، اور جو ان کے لیے سخت ہیں اس پر ان کی پکڑ نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو، ان کی تحقیر نہ کرو۔ تمہارے بچے خود بخود اخلاق حسنہ سے مزین ہوتے جائیں گے۔ اور اس اللہ نے اپنے بندوں کو اتنا اپنے بچوں سے محبت کرنے کا اور تربیت کو محبت کے زیر سایہ رکھنے کا کہا ہے کہ پاک رسول اپنی گود میں اپنے نواسے کو لیے ہوئے ہیں اور انہیں پیار کر رہے ہیں۔ ایک عرب نے اعتراض کیا، کہا یا رسول اللہ میرے 7 بچے ہیں، میرے 7 بیٹے ہیں، اور آج تک کسی کو میں نے گود میں نہیں لیا، کسی کو میں نے پیار نہیں کیا۔ پاک رسول نے کہا جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عرب کا وہ ماحول جس میں لوگ اپنے بچے کو گود میں نہیں بٹھاتے تھے،
وہاں پر رسول نے اپنے شہزادوں کو کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، اور مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں، ہمارے پاس تربیت کا انداز یہ نہیں ہے کہ جب تم گھر میں آؤ تو تمہارے بچے سہم جائیں، ڈر جائیں، بلکہ یہ ہے کہ جب باپ گھر میں داخل ہو تو بچوں کو اتنی خوشی ہو کہ جیسے عید کا چاند نکل آتا ہے۔ پاک رسول نے کہا ہے کہ مومن وہ ہے کہ گھر والوں جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ کھائیں، مومن وہ کھاتا ہے۔ اس سے اگر کچھ اور چیز پسند ہے تو وہ اپنی پسند اپنے گھر والوں پر مسلط نہیں کرتا، بلکہ جو چیز اس کے بچوں کو پسند ہے، اس کی بیگم کو پسند ہے، وہ چیز کھاتا ہے۔ اور کہا کہ منافق ہے وہ شخص کہ جو اس کے گھر والے وہ کھائیں جو اس کی پسند ہے، اس کے گھر والے مجبوراً وہی پکائیں، وہی کھائیں کہ جو اس صاحب کو پسند ہے۔ تو آج جس کے اندر یہ صفت ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اتنی نرمی، اتنا اخلاق، اتنی مہربانی، اتنی محبت۔ اب اگر کوئی شخص اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر آ کر سختی کرے، آ کر اسلام کا چہرہ بگاڑے، آ کر داعش کی شکل میں جب لوگ اسلام کا نام لیں، اللہ کا نام لیں، پاک رسول اللہ کا نام لیں، تو وہ تشدد، وہ سختی، وہ ایک غیظ و غضب، وہ قتل و غارت وہ ذہن میں آئے تو یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ کے اس رسول پر جس کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قہار بنا کر بھیجا ہے، میں نے کوئی بڑا وہ سخت رسول بھیجا ہے۔ کیا کہا میں نے اس رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس رسول کا نمائندہ، اس رسول کا پیغام پہنچانے والا بھی رحمان کی صفت اس میں ظاہر ہو رہی ہو، وہ سب سے زیادہ مہربان ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک قاری قرآن ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے، یہ رسول کا پیغام نہیں پہنچا رہا، یہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے، یہ سب سے بڑا پاک رسول کی اور اس رب کی توہین کرنے والا ہے کہ جس کی پہچان محبت تھی، جس کی پہچان رحمت تھی۔